یہ دانہ پڑا ہوتا ہے، ایک میں پانی ہوتا ہے، بس وہ وہاں سے دانہ اٹھاتا ہے، وہاں سے پانی کے چند قطرے لیتا ہے اور وہیں پھڑ پھڑا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب اس کی آنکھ ہی وہیں کھلی تو اس کی ذہنیت اور اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ فکس ہو گیا کہ بس یہی میرا جہان ہے، یہی میری دنیا ہے۔ جب وہ پرندہ جوان ہو گیا تو شکاری نے ایک دن دروازہ کھولا پنجرے کا، کہا اپنے چمن کو لوٹ جا، اپنے جنگل کو لوٹ جا۔ تو وہ آگے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، مجھ سے تو اڑا ہی نہیں جاتا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں تم مجھے کہاں سے لائے ہو، تو میں کدھر جاؤں، میں اتھے ہی رہن دے۔ تو اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکانوں کے پنجرے میں، فیکٹریوں کے پنجرے میں، میلوں کے پنجرے میں، زراعت کے پنجرے میں، کاروبار زندگی کے پنجرے میں ایسی بند ہوئی ہے کہ بس صبح گھر سے اپنے کام پر، کام سے گھر پر، گھر سے دکان پر، دکان سے گھر پر، یہ سارا ماحول ہے۔ اب جب انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اپنے چمن کو لوٹو، تمہیں تو دنیا میں اللہ کا پیغام سنانا ہے، تو کہتے ہیں تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو آج جو میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے معنی پر ہے، دین میں غلو سے بچنا۔ غلو مطلب کہ اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، کام کا پتہ نہیں۔ یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے، ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے۔ یہ انتہا پسندی ہے۔ یہ تمہید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کدھر جا رہے ہیں۔ میں 15 شعبان کے حوالے سے بات کچھ کرنا چاہتا تھا اور کچھ رمضان کے حوالے سے۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات، اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا،
رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا. لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کی. 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی. مشرک، المشرک، پہلا مشرک. دوسرا مشاحن. مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے. چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے. ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں. یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی. تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے. اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم. صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے. اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے. یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا. تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر. کتنے ہو گئے؟ 3. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان. نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا. چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو. چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا. 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو. ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے. اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی. جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی. نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے. جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دن کا روزہ، رات کا قیام. زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے. نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں. میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے. تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے. اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے. تو اعتدال
اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے، دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا، ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا، فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے، نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے، یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ ظہر سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا، پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، کیا لگتا ہے نام ویل ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا۔
دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچوں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر، وہ بھی غلط ہے۔ ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام، کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کر لو۔ اب اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں دوسرے لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ دوسری آیت کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلۃ مبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں۔ لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن رائے کا اختلاف وہیں بڑے علماء میں ہی ہے، تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں۔ تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اس کو 15 شعبان بنا دیا۔ یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں، وہ شب قدر ہے۔ اس میں بھی معافی ہوتی ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے، لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کثرت حسن لغیرہ اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے، جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے، لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کہ صبح سبق میں سویا پڑا ہو۔ تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں، تو تمہارے خراٹوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو۔ تو اعتدال بچوں، ہر چیز میں اعتدال، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دے گا۔ سارے بچے اس کی نیت کرتے ہو نا؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار ومن آخر من شكله أزواج۔ اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم نور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن ونور قلوبنا بنورك وبنور حبيبك ووفقنا لما تحب وترضى من النية والقول والفعل والعمل والهدى
इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा आति क़ुलूबना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ए ज़मीन आसमान के शहंशाह, वो ज़ात जिसे ज़वाल नहीं, जो हर ज़ुल्फ़ से पाक है, हर कमी से पाक है, हर ऐब से पाक है। हम तेरे ज़ईफ़ बंदे, कमज़ोर बंदे, ऐबदार बंदे, गुनाहों में डूबे हुए बंदे और मुख्तलिफ़ आवारस का शिकार तेरे बंदे तेरी बारगाह में झोली फैलाते हैं, हाथ फैलाते हैं। तू वाहिद शहंशाह है, जिससे मांगो तो खुश होता है, ना मांगो तो नाराज़ होता है। दुनिया के जितने बादशाह आए या हैं या आएंगे, उनसे मांगा जाए तो वो नाराज़ होते हैं, ना मांगा जाए तो वो खुश होते हैं। तू अजब शहंशाह है मेरे मौला, मैं तेरे क़ुरबान जाऊँ मेरे मौला। मरा रुआं रुआं तुझ पर, तेरे हबीब पर क़ुरबान मेरे मौला, कि तू वो बादशाह है कि तुझसे ना मांगा जाए तो तू नाराज़ हो जाता है, तुझसे मांगा जाए तो तू खुश होता है। हमारा चेहरा तो नहीं है कुछ मांगने का, हमारे हाथ तो नहीं है फैलाने के, हमारी झोली तो नहीं है फैलाने के काबिल, कि हमारा वजूद भी गुनाहों से गंदा है। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा दिमाग, हमारे दिल, हमारे हाथ, हमारे जिस्म का एक एक बाल मेरे रब गफलत में, गुनाहों में जकड़ा हुआ है। हमारी झोली में छेद हैं, हमारी झोली दागदार है, लेकिन मेरे मौला जाएं कहाँ? तेरे सिवा कोई जगह है तो फिर बता दे, तेरे सिवा कोई और है तो बता दे। ज़मीन व आसमान में तो तू ही है, वह वल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्द इलाह। ज़मीनों में तेरा राज, आसमानों पे तेरा राज। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। मेरे रब, हर तरफ तेरी कुदरत के जलवे, हर तरफ तेरी ताकत के आसार, हर तरफ तेरी मेरे मौला निशानियाँ। सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। मेरे मौला ज़र्रा ज़र्रा तेरी ज़ात पर दलालत करता है। एक हकीर सी चूंटी भी बताती है कि तू है। सिर्फ हिमालय पहाड़ नहीं बताता कि तू है, सिर्फ ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे नहीं बताते कि तू है। तेरी इज़्ज़त की कसम, ये छोटा सा मच्छर भी बताता है कि इसका बनाने वाला कोई बहुत बड़ा ताकतवर है। और एक चूंटी चलते हुए बताती है कि इसका बनाने वाला कोई बहुत बड़ा ताकतवर है। मेरे आका, ये सब बच्चे तेरे इल्म की तलब में आए हैं, और या अल्लाह ये सब तेरे रास्ते में हैं। या अल्लाह इन्नी अतवस्सलु बिहिम इलैक, इन्नी अतवस्सलु बिहिम इलैक, इन्नी अतवस्सलु बिहिम इलैक। या अल्लाह इन बच्चों की क़ुरबानी, इनकी तलब इल्म, इनकी रातों का उठना, इसके तुफ़ैल या अल्लाह तो हमारे सीनों को इल्म के लिए खोल दे। मुझे भी अपने ख़ज़ानों से इल्म अता फ़रमा, इन बच्चों को, इनके उस्तादों को इल्म अता फ़रमा, और इल्म नाफ़े अता फ़रमा, इल्म शर से हिफाजत फ़रमा। इन्हें पूरी उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बना, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया बना मेरे मौला, और पूरी उम्मत की हिफाजत फ़रमा, और हमारे देश की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह, ये देश दुश्मनों में घिरा हुआ है, चारों तरफ से यलगार है, अंदर भी बाहर भी, और तेरे सिवा कोई हफीज़ नहीं। तू ही है जिसने आग को ठंडा किया हज़रत इब्राहीम पर, और मूसा के लिए अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को फाड़ा, और मछली के पेट में अपने बंदे यूनुस को बचाया, और छुरी के नीचे से तूने इस्माइल को बचाया। मेरे मौला, तेरी कुदरतों की इंतहा नहीं। ये देश तेरे नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना था। बनाने वालों का नारा कानों में गूंजता है और किताबों में पढ़ते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, इस पूरे ज़माने में 2 रियासतें तेरे नाम पे बनी, एक मदीना की रियासत और एक पाकिस्तान की रियासत। लेकिन मेरे मौला, हमने तेरी इस नेमत को बहुत गंदा कर दिया, गलीज़ कर दिया, जुल्म से भर दिया, कत्ल से भर दिया, चोरी से भर दिया, डाके से भर दिया, जुए शराब ज़िना से भर दिया, ना सूद से भर दिया, खोट से भर दिया, बदयांती से भर दिया, माँ बाप की नाफरमानी से इसे गंदा कर दिया, जुल्म सितम, गाली गलोच से, नमाजें छोड़कर, रोज़े छोड़कर। या अल्लाह, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी थीं, वो 6 लाख इंसान ज़बह हुए थे, वो सारे मुखलिस थे,
ان کا خون تیرے نام پہ بہا تھا، ان کی طفیل میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے حکمرانوں کی، اس کے تاجروں کی، اس کی فوج کی، اس کی پولیس کی، اس کے تمام سرکاری محکموں کی اور تمام دنیاوی محکموں کی اور تمام یا غیر سرکاری محکموں کی اور بازاروں کی اور کھیتوں کی، دیہاتوں کی، شہروں کی، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے تو رزق کے دروازے کھول۔ ہمارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں وافر پانی عطا فرما۔ ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آ رہی میرے مولا، اپنی قدرت سے اپنے اس ملک کے لیے رزق کا، ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما۔ یا اللہ جو اس کی دشمنی کرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے تبلیغی مراکز ہیں، جتنے حفظ کے مکاتب ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ علماء اہل حق کی حفاظت فرما، علماء اہل حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ صالحین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من ان نغتال من تحتنا۔ اللهم انا نعوذ بك من الاغتيال، اللهم انا نعوذ بك من ان نغتال من تحتنا۔ اللهم احفظنا من كل بلاء، اللهم احفظنا من كل شر ومن كل بلاء وعافنا من كل شر ومن كل بلاء۔ یا اللہ تو پوری امت پہ کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ پوری امت کا کہ خون کی، عزت کی، جان کی، مال کی، بچوں کی، بچیوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے دے، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، یورپ والوں کو ہدایت دے دے، ایشیا والوں کو ہدایت دے دے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے۔ جو تجھے نہیں پہچانتے انہیں اپنی پہچان کرا دے، ہمیں تو ذریعہ بنا لے ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا اور تیرا تعارف کروانے کا۔ تو ہماری زندگی اس کے لیے قبول فرما لے، ان بچوں کو قبول فرما لے، انہیں ہدایت کے چراغ بنا، ہدایت کے سورج بنا، ان کو، ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ ان پڑھانے والوں کو، اس میں کام کرنے والوں کو، دنیا اور تمام شاخوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والے، کام کرنے والے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی دنیا بھی بھلی فرما، ان کی آخرت بھی بھلی فرما۔ اور یا اللہ امت کے جوڑنے کا کہ مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے، امت کو جوڑنے کا مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو ایمان پہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں روشن فرما۔ ہم جو پیچھے آ رہے ہیں میں عافیت والی، صحت والی، سہولت والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ امراض والی موت سے بچا، ہسپتالوں والی موت سے بچا، اغتیال والی موت سے بچا، عافیت سلامتی والی ایمان کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ ہماری واپسی یا اللہ مقدر فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جو بچے بیمار ہیں، جو اساتذہ بیمار ہیں، یا اللہ میں بھی تیرا حقیر فقیر بندہ بیماری میں چل رہا ہوں، ہم سب کو صحت شفا کامل نصیب فرما، صحت شفا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ صحت شفا کامل نصیب فرما۔ یہ جو نکاح ہوا ہے ان میں بھی یا اللہ جان بین میں برکت نصیب فرما اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔